وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في مجلس فطلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أسر ما إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس دنیا میں جو ہم لوگوں نے جس کو عزت اور شرف کی چیز سمجھا ہے وہ ہے مالداری. اور اس زمانے میں خاص طور پر علم و عمل، تقوی اور اخلاص اور رشتے ناتوں میں دن بدن کمی ہوتی چلی جاتی ہے. آج کا یہ جو موضوع ہے میرا کہ اللہ کی نعمتوں کو ہمیں پہچاننا چاہیے. اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو پہچاننا ہے ہمیں. میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اور ایک حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ارشاد فرمائی. مختصر سی اس سلسلے میں بات ہوگی. اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بقا اور دوام نہیں، کسی بھی چیز کو. آپ دیکھیں گے، غور کریں گے اپنے آپ پر، تو ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارا تذکرہ تک نہیں تھا. اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کہ انسانوں پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ اس کا تذکرہ تک نہیں تھا. پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور اس میں فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے ہڈیاں، گوشت، یہ تمام چیزیں ہم نے پیدا کیا. اور یہ سارے مراحل اللہ رب العزت 40 دنوں میں بدلتے رہتے تھے. جب 4 مہینہ مکمل ہو جاتا بچے کا تو اللہ رب العزت اس کے اندر روح ڈال دیتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کتنی اچھی اللہ کی تخلیق ہے. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، تمہیں پیدا کرنے کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ تم کو موت دیں گے، پھر تم کو دوبارہ پھر اٹھائے جائے گا. قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا تھا کہ تم بچپن میں تھے. ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا يعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. اللہ نے قرآن میں یہ بتایا ہے، یہ سب تذکرہ کر کے کہ دیکھو کسی چیز میں دوام نہیں ہے، بقا نہیں ہے. کبھی انسانوں کی صحت تھی، پھر وہ صحت خراب ہو گئی. کبھی صحت مند تھا انسان، بیماری میں آ گیا. کبھی مالدار تھا، مفلسی میں آ گیا. کبھی مفلسی تھی، مالداری آ گئی. تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ہم لوگوں کے درمیان میں دنوں کو پھیرا کرتے ہیں. یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں.
تو کسی چیز میں دوام نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ مالداری، پیسہ، یہ تو ہاتھ کا میل ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاتھ کا میل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نمودار ہوئے صحابہ کی مجلس میں، اور آپ کے چہرے مبارک بالکل حشاش نظر آ رہے تھے، اور کھلے ہوئے تھے آپ کے چہرے، اور آپ کے سر مبارک سے پانی کے قطرات گر رہے تھے، گویا کہ آپ ابھی غسل فرما کر آ رہے ہیں۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک تو ایسے ہی کھلا رہتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتیں تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیتی، میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو اپنے سینے کو چیر لیتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور جب ظاہر ہوا تو صحابہ کرام کچھ باتیں کر رہے تھے، اور مالداری کے سلسلے میں باتیں ہو رہی تھی، اور صحابہ کرام ان کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نعمتوں کا وہاں پر تذکرہ کیا۔ ایک چیز اور یہ ہے یہاں پر رک کر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہمیں نصیب ہونی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہو، سب سے بنیادی چیز ہے۔ سنت سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک، ہر ایک عمل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ یہ اصل سچی اتباع ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کو میری خواب میں زیارت ہو گئی اس نے مجھے ہی دیکھا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، شیطان میری شکل کو اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس زمانے میں کئی لڑکے اور لڑکیاں ایسے ہیں الحمدللہ جو درود شریف کی کثرت کی بنیاد پر اور گناہوں سے بچنے کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ کئی بچیوں کو، وہ بھی کالج کی بچیوں کو اور کالج کے لڑکے ہیں، ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کہ آپ کا چہرہ انور اتنا خوبصورت انہوں نے دیکھا کہ کہہ رہے تھے وہ لوگ کہ ہم نے آج تک ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا۔ وہ درود شریف کی کثرت کی بنیاد ہے۔ اس لیے ابھی مولانا عتیق صاحب کہہ رہے تھے کہ جمعہ کے جو دن ہے یا شب ہے، بطور خاص اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ اور چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ بڑے درود نہیں پڑھ سکتے ہو، یاد نہ رہتا ہو، تو صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد رکھیں، اور چلتے پھرتے ذکر ہو ہماری زبان پر۔ بہرحال چونکہ وقت کم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں صحابہ کرام مالداری کے نامناسب ہونے کا تذکرہ کر رہے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مالداری بہتر ہے تقوی کے ساتھ ہو، جو مالداری تقوی کے ساتھ ہو وہ بہتر ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے علماء نے بہت ساری تشریحات کی، لیکن ان میں جو سب کا تقریباً متفق ہے جس پر، وہ یہ ہے کہ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کی خشیت
اور اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آ جائے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اس کا علم ہے. اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. یہ ظالم یہ نہ سوچے کہ ہم تمہارے اعمال سے غافل ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تمہارے، یہ شہرک کہتے ہیں اس کو، تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو یہ تم نہ سمجھو کہ تم اگر اعمال تم اکیلے میں کر رہے ہو تو ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت اسے بھی دیکھ رہے ہیں. ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ رب العزت سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، کہ تمہارے دلوں میں جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اس کا علم اللہ رب العزت کو ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالداری اگر تقوی کے ساتھ ہے تو بہت اچھی چیز ہے. یہ مالداری کے ساتھ تقوی آنے کے لیے 4 چیزیں اختیار کرنی، 3 یا 4 چیزیں اختیار کرنی. پہلی چیز کہ ہم مال کما رہے ہوں تو جائز اور حلال طریقے سے کما رہے ہوں. مال کما رہے ہوں تو جائز اور حلال طریقے سے کما رہے ہوں. خدا نخواستہ کبھی تجارت میں یا ملازمت میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آدمی کا قدم ڈگمگا جائے اس وقت اور حرام کی طرف منتقل ہو جائے، اگر ایسا ہوا تو یہ پھر خطرے کی بات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر جو شخص دنیا ہی کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے تو میں اس کی پیشانی پر فقر کو لکھ دیتا ہوں اور پھر اس کی روزی کو میں بکھیر دیتا ہوں اور اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں. دوسری چیز کہ ہمارے مالداری سے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں. والدین کے حقوق ہے، بھائی بہن کے حقوق ہے، اعزاء اقارب کے حقوق ہے، رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، دوست احباب ہے، ان کا حق ہے. یہ نہ سمجھے کہ اس کمائی میں صرف میرا حق ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں مال دیا ہے اس کے ذریعے سے کئی لوگوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہیں، کئی لوگوں کے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں جو روزی دی جاتی ہے یا تمہاری مدد کی جاتی ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں دی جاتی ہے روزی. اس لیے یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو بس اپنے اوپر خرچ کریں اس کو، بلکہ اس کو خاص کر بطور خاص وہ رشتہ دار جو غریب ہیں، جو ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے. تیسری چیز کہ مالداری تقوی کے ساتھ کب آئے گی؟ کہ ہم اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کریں. اس لیے کہ جس طریقے سے ہم مال کمانے میں آزاد نہیں ہیں، اسی طریقے سے مال کو خرچ کرنے میں بھی آزاد نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کا کل قیامت کے دن اس وقت تک قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ایک، اپنی عمر کو کہاں تم نے گزاری؟ دوسری، اپنی جوانی کو تم نے کہاں لگایا؟ تیسری چیز، کہاں سے کمایا تھا تم نے؟ چوتھی چیز، کہاں تم نے خرچ کیا؟ وما عمل فیما علما، اور 5ویں چیز، تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس پر کیا عمل کیا؟ تو ہم خرچ کرنے میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، مال کمانے میں بھی آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم مال کمانے میں بھی اللہ کے حکموں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے محتاج ہیں، اور خرچ کرنے میں بھی ان دونوں چیزوں کا محتاج ہے.
تو یہ چند چیزیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ تقویٰ اسی وقت آئے گا کہ جب مالداری کے ساتھ تقویٰ ہو. دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا اس روایت میں کہ صحت یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج عام طور پر ہم لوگ صحت کو اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے جب وہ چلی جاتی ہے، جب وہ بیماری میں آدمی کنورٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آتی ہے بات کہ صحت کتنی بڑی دولت تھی. صحت ہے تو انسان سارا کام کر رہا ہے، اپنی تجارت بھی کر رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، حقوق اللہ کو ادا کر رہا ہے، حقوق العباد کو بھی ادا کر رہا ہے. لیکن اگر صحت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پھر دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس میں غفلت میں پڑے رہتے ہیں. ایک جو ہے وہ فارغ البالی ہے، یعنی فرصت کے اوقات، اور دوسری چیز صحت ہے. تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ دل کا سکون یہ بہت بڑی دولت ہوتی ہے. دل کا سکون حاصل ہو جانا ایک بہت بڑی دولت ہے. اور دل کا سکون کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دلوں میں سکون جو حاصل ہوگا وہ اللہ کے ذکر سے ہوگا. اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو دلوں میں جو سکون ملے گا، تمہاری زندگیوں میں جو سکون ملے گا وہ سکون اللہ کے ذکر ہی سے ملے گا. اسی لیے ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے بیعت ہے تو جو ان کی تسبیحات ہے اس کو صبح شام اپنی معمولات میں لائیں، اور جو کسی سے بیعت نہیں ہے تو وہ صبح و شام سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار اور لا الہ الا اللہ اور درود شریف، یہ 6 تسبیحات ہیں جن کو 100 بار صبح اور شام پڑھا جائے. ان چیزوں سے ایسا ہوگا کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت چین و سکون کو نازل کر دیں گے. آج آدمی مال کما رہا ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، گاڑیاں بھی ہیں، گھر بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے. سکون کہاں ملے گا؟ سکون اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں ملے گا. سکون کہاں ملے گا؟ جب ہمارا تعلق اللہ سے ہو جائے، وہاں سکون ملے گا. اس لیے اپنی زندگیوں میں ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھ کے اپنی زندگیوں کو گزارنی چاہیے. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.